اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب 11 آیات پر مشتمل قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 100 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ العادیات، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک ایک صورتوں کی پڑھنے کی توفیق کے ساتھ آج انہوں نے سمی صورت شریفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد صرف 14 صورتیں باقی رہتی ہیں تکمیل دور کے لیے۔ ان آیات بینات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا: شروع اللہ کے نام سے، بہت ہی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں اور پھر اپنے ٹاپ سے آگ جھاڑتے ہیں اور پھر صبح سویرے وہ تخت و تاراج کرتے ہیں، تباہی مچا لیتے ہیں اور پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں اور پھر فوج کے بیچوں بیچ جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکر ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ خود، یعنی وہ انسان خود اس پر گواہ ہے، اور بلا شبہ وہ مال سے انتہائی شدید محبت کرتا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے، جو کچھ قبر میں ہے اس سب کو باہر لایا جائے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کو بھی نکال کر اس کو جانچا جائے گا، اور بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ یہ سورۃ العادیات جو ہے، اس میں سب سے پہلے ایک ہمارے یہاں، کیونکہ بہت سے ہمارے ساتھی لغت کی کلاسز یہ الحمدللہ اس میں ہیں وہ، اور میری تو درخواست یہ ہے کہ میرا ایسا جی چاہتا ہے کہ سبھی حضرات جو درس میں شریک ہوتے ہیں اپنی اپنی سہولتوں کے اعتبار سے قرآن شریف کے ترجمے کو سیکھ لیں۔ بہت مشکل نہیں ہے، یہ وہ نیکی کا کام ہے کہ ہم اور آپ، کسی کی زندگی کا کیا بھروسہ، چل چلاؤ ہے۔ ایسا ہو کہ جب واپسی ہو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو لے جانے والے یہ بتائیں کہ حضور والا یہ قرآن شریف کا طالب علم آیا۔ طالب علم کے لیے ویسے بھی بہت سارے بھول چوک معاف رہتی ہے بھائی، اور حصول علم دین، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم جب چلتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں اپنی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آج بھی جو کچھ سرکار نے فرمایا بس وہی حق ہے۔ ہم چاہے کتنے بھی بے عمل ہیں، ہم کتنے بھی جاہل ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کتنی سیاہیاں بھری، لیکن ایک مرتبہ کتاب اللہ کے علم کی برکت سے ہم نے اس کے حصول کی نیت سے چلنا پھرنا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہوگا کہ فرشتے ہمارے راستوں پر
آپ نے فرمایا طالب دین کے لیے، طالب علم کے لیے مچھلی دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ آپ انداز فرمائیں، مچھلیوں کو ہم سے کیا لینا دینا، وہ بھی دعا کرتی ہیں۔ بڑے فضائل ہیں علم دین کے حاصل کرنے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے علوم دینیہ کو حاصل کرنے میں جتنا وقت لگایا ہے، ہم نے کوئی گناہ تھوڑی کیا، اچھا کیا۔ ایم اے ہیں، ڈبل ایم اے ہے، ٹرپل ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، سب مبارک۔ ذرا اس وقت کا انداز کیجیے جو اس میں صرف ہوا ہے، اور وہ سارا علم جو حاصل کیا گیا ہے وہ بس دو ہی چیز کا باعث ہو سکتا ہے، یا جو دو ہی چیز کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ایک تو حصول رزق اور دوسرے نام و نمود۔ اور آپ اتنے پڑھے لکھے، لیکن چاہے ڈگریوں کا انبار ہو، اس میں سے کوئی ایک ڈگری بھی میرے بھائیوں ہماری کفن میں نہیں رکھی جائے، نہیں رکھی جائے۔ اس کے مد مقابل یہ علم دین، یہ علم قرآن، یہ علم معرفت، جہاں ہم سب سے زیادہ ضرورت مند کے اعتبار سے اکیلے ہوں گے، کوئی ہمارا ساتھ دے نہیں، کوئی ہمارا ملس نہیں، کوئی رفیق نہیں، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں، وہاں یہ علم دین ہمارے کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فرشتے جب عذاب کے فرشتے قبر میں کسی شخص کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک طرف سے قرآن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں نے اس کو دنیا میں دوسری مشغولیت سے روک کے رکھا، خبردار میرا چاہنے والا ہاتھ میں لگا۔ تو میرا معلومہ یہ، اور اس میں کوئی 2-4 گھنٹے کلاس تھوڑی، 1 گھنٹے کی کلاس۔ میں تو چاہتا ہوں کہ صبح سے شام تک کلاسز کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر آدمی کے فرصت کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں۔ بات عرض کر رہے تھے کہ عادیات پر، سبھی ہمارے ساتھی یاد رکھیں کہ عادیات کا مطلب گھوڑے نہیں ہوتا، دوڑنے والے گھوڑا نہیں ہوتا، بلکہ لفظ عادیات کا مطلب صرف دوڑنے والا ہوتا ہے۔ اونٹ کے دوڑنے کے لیے بھی عادیات استعمال ہوگا اور گھوڑے کے دوڑنے کے لیے بھی عادیات استعمال ہوگا۔ پھر آپ بولے پھر آپ نے کیوں ترجمہ کیا، وہ گھوڑے جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یہ ذبح لفظ جو ہے، ذبح وہ لفظ ہے جو صرف گھوڑے کے ہانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اونٹ کے ہانپنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ عربی زبان کا کمال دیکھیے آپ، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اونٹ کے لیے یہ لفظ ذبح کا استعمال نہیں ہوتا۔ فالموریات قدحا، یہ وہ دوڑتے ہیں، ان کی ٹاپیں، اور ظاہر ہے کہ پتھریلا راستہ ہے، جب ان کی ٹاپ، اور اس میں بھی خاص طور سے عام طور سے ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ایسے جانور جو سواری میں استعمال ہوتے ہیں یا جن سے محنت کا کام کیا لیا جاتا ہے، ہمیشہ سے اس کے پیر میں نال ٹھوک دی جاتی ہے۔ نال جو ہے میٹلک ہوتی ہے، دھات کی ہوتی ہے، تو وہ ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے جب پتھر پہ پڑتے ہیں وہ ان کے پیر، تو اس ٹاپ سے فالموریات قدحا، ان ٹاپوں سے وہ آگ جھاڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بہت تیز کوئی بھی جانور چلے گا اور اس کا جو نال ہے وہ کسی پتھر سے ٹکرائے گی تو اس میں سے چنگاری نکلے گی۔ والمغیرات صبحا، صبح صبح تباہی مچا دینے والے، فأثرن بہ نقعا، اور پھر اس تیزی سے یہ دوڑ بھاگ، اس سے گرد غبار ہونے لگا، فوسطن بہ جمعا، اور جمع سے مراد مجمع، فوج، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے۔ پھر فوج کے یا دشمنوں کے ایک بیچوں بیچ گھس گئے۔ یہ 5 صفات گھوڑے کی رب تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور ان 5 صفات کو قسم کے طور پہ یاد رکھنا۔ بڑا پیارا نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ گھوڑا جو ایک جانور ہے، جو ایک جانور، تو نے اس کو پالا، تو اس کا خالق ہے، تو نے اس کو پیدا کیا نہیں، تو اس کا مالک ہے نہیں، اس کو جو اس کی غذا، اس کا چارہ، اس کا چنا، اس کی گھاس جو تو پہنچاتا ہے، اس کو تو نے پیدا کیا نہیں،
مطلب یہ کہ اس پر تیرا کوئی بڑا احسان نہیں ہے، احسانات تو سارے اللہ کے ہیں، مگر بیچارہ وہ بے عقل جانور صرف ان چیزوں کو اپنے تک تیری وجہ سے پہنچتا ہوا دیکھتا ہے۔ گھوڑا ان چیزوں کو، اس کی خوراک، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص ہے، اور پھر وہ تیرا اتنا وفادار ہو جاتا ہے کہ تیری ایک ایڑ لگانے پر، تیرے ایک اشارے پر وہ دشمنوں کی فوج کے بیچوں بیچ گھس جاتا ہے، جا کر اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں مروں گا یا بچوں گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ گھوڑا ہے جو اپنے نام نہاد مالک، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، مالک تو اللہ ہے، اپنے نام نہاد مالک کے ایک اشارے پر اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا۔ تو اے انسان، تو صاحب عقل ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو نے بھی کبھی اپنے رب کے لیے ایسی دوڑ لگائی ہے کہ تیرا سانس پھولنے لگے، تیرا تنفس بڑھ جائے، تو ہانپنے لگے اس گھوڑے کی طرح؟ اس نے اپنے نام نہاد مالک کے لیے اتنی محنتیں کی، تو اپنے مالک حقیقی کے لیے بھی کبھی اتنا دوڑا ہے کہ تیری سانس پھولے؟ کبھی کوئی مشقت اٹھائی؟ یہ ہے اصل میں اس پورے قسم کا بیک کر۔ اس لیے آخر میں فرمایا، اس کی قسموں کو یاد کرنے میں فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکر ہے۔ اب یہاں پر لفظ انسان جو استعمال ہوا، اس کے پہلے بھی اس طرح کی آیات کی تشریح میں آپ کا خادم یہ بات عرض کر چکا ہے کہ یہاں اس انسان سے مراد جن سے انسان نہیں ہوتے، سارے کے سارے انسان نہیں ہوتے، بلکہ انسانیت کا وہ گروہ جو اس جرم کا مرتکب ہے، جو کنود ہے، جو ناشکرا ہے۔ اس لیے کہ رہا انسان حضرت آدم علیہ نبی والسلام کی اولاد، تو حضرات انبیاء بھی تو انسانی ہوتے ہیں، حضرات صحابہ بھی تو انسان تھے، حضرات اولیاء بھی تو انسان ہوتے ہیں، ایمان والے بھی تو انسان ہوتے ہیں۔ اس لیے لفظ انسان استعمال ہونے کے بعد بھی یہاں پر مراد پوری جن سے انسان نہیں ہوتی، بلکہ انسانیت کا وہ طبقہ ہوتا ہے جس پر وہ حکم لاگو ہو جو آیت شریفہ میں بیان ہے۔ جیسے ایک جگہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر اکرام کرتے ہیں، انعامات کرتے ہیں، تو أَعْرَضَ وَبِجَانِبِهِ، وہ اعراض کرتا ہے، ہمارے حکم سے پہلو تہی کرتا ہے اور کنی کاٹ کے نکل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچتی ہے کہ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ عام انسان کا حال ہے، یہ اس انسان کا حال ہے جو اپنے رب کو بھول کر زندگی گزارتا ہے۔ مومن کی تو پوری زندگی، ایک بڑے عالم دین اور ایک بڑے عارف باللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو دعاؤں والی امت بنا دی۔ آپ دیکھیں، آپ صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو کلمہ طیبہ کے ساتھ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، مجھے اسی کی طرف لوٹا دیا۔ یہی دعا ہے۔ اب دن بھر کے جو اعمال ہیں، آپ ان اعمال میں دیکھیے کون سا ایسا مرحلہ ہے زندگی کا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا نہیں سکتا۔ کیا احسان فرمایا اللہ کے رسول، کیا احسان! صبح سے شام تک سینکڑوں مرتبہ اللہم 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 کی تکرار کرتا ہے مومن بندہ، ہمیشہ اپنے رب کے تعلق جوڑ کے رکھتا ہے
میرے مولا تیرا ہی بندہ ہوں، ہر حال میں تجھ سے ہی مدد چاہوں گا، ہر حال میں تیری طرف رجوع کروں گا، اپنے تیری سے جھک کر آؤں گا، اس لیے کہ تیرے در کے سوا کوئی ڈر نہیں ہے، تیرے گھر کے سوا کوئی ڈر نہیں۔ پھر اس میں کھانے کی دعا، کھانا ختم ہو جائے اس کے دعا، اس کے بعد سواری پہ بیٹھا، سواری پہ بیٹھنے لگے۔ آپ انداز فرمائیں کہ نماز جو ہے، اصل میں نماز جو سراپا دعا ہے، نماز جو ہے وہ سراپا، اس لیے لفظ صلاۃ جو ہے نا اس کا ایک ترجمہ دعا بھی ہوتا ہے۔ لفظ صلاۃ جو ہے وہ وقت کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ بدلتا ہے۔ صلاۃ کا ایک مطلب، ایک ترجمہ ہوتا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلوا علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صدقات لے کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ انہیں قبول کر لیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ صدقہ ان کی تطہیر کر دے گا، ان کا تزکیہ کر۔ وصلوا علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، صلاۃ کا لفظ ہے ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو نماز سراپا، ثنا سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے بعد بھی کہ ختم ہو گیا، پھر آدمی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے رب سے اپنے۔ تو عرض ہم یہ کر رہے تھے کہ لفظ انسان، یہاں انسان سے بڑا جنس انسان، جیسے وہاں پر رب نے فرمایا اس آیت شریفہ میں جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب وہ انعام کرتے ہیں تو ہمارے احکام سے اعراض کرتا ہے، منمانی پہ آ جاتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو دعائیں عریض، لمبی چوڑی دعائیں، ایسا لگتا ہے اس کی دعائیں نہیں ختم ہو، کب تک؟ جب تک مصیبت ہے۔ لیکن مومن بندہ، ہر مومن بندے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سراپا دعا بنا دیا، اس کے نبی نے صبح سے شام تک اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے، اس سے مانگتا رہتا ہے، اس کا بھکاری بن کے زندگی گزارتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عام انسان کا، تو وہاں بھی انسان کا لفظ ہے لیکن اس سے مراد جنس انسان نہیں، بلکہ انسانوں کا وہ طبقہ جو انعام ملنے کے بعد، اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد اس کا شکر نہیں کرتا، منمانی کرتا ہے، اور جب اس پر تکلیف پڑتی ہے تو پھر دعائیں کرتا ہے۔ یہاں بھی ان الانسان لربہ، بے شک انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا، یہ ناشکرا پن جو ہے اس سے مراد انسانوں کا صرف وہ گروہ ہے جو لفظ شکر، انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑا سا اس سلسلے میں عرض کریں۔ شکر کا جو انداز ہے اس کو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے لے چلوں اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں۔ کیا قرآن ہے، کیا قرآن ہے! کبھی ہم کو حرم میں لے جاتا ہے، کبھی مسجد نبی میں لے جاتا ہے، کبھی مکے کی سیر کرواتا ہے، کبھی مدینے کی سیر، کبھی عرفات کی وادی میں لے جاتا ہے، یہاں پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ختم کیا، چونکہ بیچ میں 11 پارے گزر چکے ہیں، اس لیے واقعہ شاید آپ کے ذہن سے کسی درجے میں محو ہو گیا ہوگا، اس لیے اس کی آؤٹ لائن حضرت نے خط لکھا ملکہ سبا کو۔ ملکہ سبا کو لگا جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے انہوں نے لکھا ہوگا۔ اس نے خط کے جواب میں اپنے وزراء سے مشورہ کر کے کچھ ہدیے دی، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے ہدیے کو قبول کر کے ان پر کیا کیفیت ہوتی ہے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ارے واہ کیا ہدیہ دے۔ مفسرین نے اس میں ایک عجیب نقطہ لکھا، اس نے ہدیے میں کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ چاندی کی اینٹیں، کچھ غلام اور کچھ کنیز۔ پیغمبر نبی جو ہوتے ہیں وہ صاحب وحی ہوتے ہیں، تو وہ اس کے کارندے چلے تھے وہاں سے اپنے ہدیے تحفے لے کے۔ رب تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو اطلاع فرمائی، حضرت نے جن ان کے حضرت کے ساتھ ہی کام کرتے تھے، جو حکومت اللہ نے سلیمان پر دیا تھا وہ کسی کو نہ دیا نہ دے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس راستے سے سمندر سے اترتے وہ ساحل پر اور وہاں سے حضرت تک آتے، اس کا فاصلہ مفسرین نے تقریباً 32 میل لکھا ہے۔ 32 میل 32 کلومیٹر نہیں ہے، 32 میل کا، اور وہ 32 میل میں حضرت سلیمان نے سونے کی سڑک بنا دی، سونے کی سڑک بنا دی۔ اور اتنے ہی نہیں کیا بلکہ سڑک کے دونوں طرف ان کے سارے جانور پرندے، جب جنات حضرت کے دربار میں تو یہ جانوروں کا کیا سب رہتے تھے، تو وہ اسی سونے کی سڑک پر دونوں طرف عجیب و غریب جانوروں کو، کہیں شیر کھڑا ہے، کہیں بھالو کھڑا ہے، کہیں بندر کھڑا ہے، کہیں ہمارے جو ابنائے وطن ہیں ان کی اماں جان بھی کھڑی ہوں گی، تو سارے کھڑے ہوئے لائن سے، اور اسی پر وہ بول و براز بھی کر رہے ہیں۔ جانوروں کو سمجھتا ہے کیا؟ وہ بتاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں طہارت کے لیے، وہ تو اللہ نے انسان کو یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ وہ جب اترے انہوں نے دیکھا کہ سونے کی سڑک ہے اور اس پر جانور جو ہے وہ پاخانہ پیشاب کر رہے ہیں، ان کو لگا یہ سونے کی یہ جو چارچے ہے نا تو چپ چھپا کے رکھ دو، ایسی حکمت۔ اب حضرت نے تحفہ قبول نہیں فرمایا، واپس کر دیا، اور جب وہ واپس گئے تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت کو وحی آئی کہ ملکہ سبا جو ہے وہ فرما بردار بن کے واپس آنے والا ہے۔ یہ لفظ شکر جو ہے لکنود لفظ ہے، اس کی تشریح میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، الگ سے واقعہ نہیں ہے۔ حضرت کو خبر ہوئی تو حضرت کا اجلاس چل رہا تھا، یہ ملکہ سبا آنے والی ہے۔ حضرت نے اپنے جو اجلاس کے جو ذمہ دار تھے جو دربار میں، ان سے کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، ہے میرے سرداروں تم میں کون ہے جو اس ملکہ سبا کا تخت اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کر کے میرے پاس ہے، اس کے پہلے اس کا تخت کون لائے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، جن جو تھا وہ عفریت من الجن، یعنی جن جو تھا وہ بھی کوئی دبلا پتلا نہیں تھا، وہ بہت پہاڑ کی طرح تھا۔ وہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ حضور مجھے حکم فرمائیے، ابھی آپ اپنے اجلاس کو ختم کر کے اٹھتے ہیں اس کے پہلے لا کے رکھ دیتا ہوں، اور انی علیہ لقوی امین، میں بہت طاقتور بھی ہوں اور امانت دار ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ تخت اس کا بہت قیمتی ہے، اس میں ہیرے جواہر لگے ہوئے، میں اس میں سے کچھ چراؤں گا بھی نہیں، برابر لا کے دے دوں گا۔ یہ جن کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس آدمی نے، اس انسان نے، اس شخص نے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم۔ اب مجھے آپ بتائیے جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کون سا کتاب کا علم ہوگا؟ کون سی کتاب؟ اس کے پاس دو کتابوں کا، تورات کا اور زبور کا۔ کیونکہ زبور تو داؤد پہ نازل ہو چکی ہے نا، لیکن زبور جو ہے وہ احکام کی کتاب نہیں ہے، بلکہ زبور جو ہے وہ دعاؤں کے مناجات کی کتاب ہے، اور تورات جو ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک شخص کہنے لگا حضور والا آپ کی پلک جھپکے اس کے پہلے لا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ اب پلک پہ جھپکتی رہتی ہے نا، ہاں یا نہ کہنے کا کیا موقع تھا؟ ہاں یا کیا حضرت کیا فرما سکتے تھے؟ اس نے، اور جیسے ہی آپ نے دیکھا تو تخت جو ہے سامنے رکھا، میلوں دور سے، ہزاروں میل دور سے، کہاں یروشلم اور کہاں یمن، ہزاروں میل دور سے، اور پلک جھپکنے کے پہلے یہ جنات نہیں کر سکتا۔ جنات نے تو بہت لمبا وقت مانگا تھا، آپ ابھی اٹھیں گے تو میں جا کر لاتا ہوں۔ اس شخص نے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، جب قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپک کے اس کے پہلے لا کے حاضر کرتا۔ فلما رآہ مستقرا، حضرت سلیمان نے دیکھا رکھا ہوا ہے، فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرے ایک درباری مسلمان کو میرے رب نے یہ قوت عطا فرمائی،
میں تو اللہ کا نبی ہوں. اللہ نے مجھے تو مقام نبوت پر یہ جو شخص ہے یہ ایک مسلمان ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے نا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا, نبی تو نہیں ہے وہ. تو حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ رب تعالیٰ نے میرے ایک درباری کو, میرے ایک مومن انسان کو جو ایمان رکھتا ہے, اسے اپنی کتاب کی برکت سے یہ علم عطا فرمایا ہے, لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ اللہ مجھے آزمائے آیا میں شکر کرتا ہوں یا اللہ شکر کرتا ہوں. حضرات انبیاء سے زیادہ شکر گزار کوئی نہیں. اب قرآن فرما رہا ہے ان الانسان ربی, انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے. یہ وہ انسان ہے. دیکھیے شکر شروع ہوتا ہے کسی چیز کو, جو نعمت اس کو حاصل ہے انسان کو, وہ نعمت کا اس کو عطا کرنے والا کون ہے, دینے والا کون ہے, یہاں سے شکر شروع ہوتا ہے. ظاہر ہے جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں ان ساری نعمتوں کا منعم حقیقی اللہ, فقط اللہ, صرف اللہ. تو ظاہر ہے کہ شکر گزار وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کو پہچاننے والا اور اللہ کو ماننے والا ہو. تو شکر کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ کفر کا لفظ جو ہے, کفر کا لفظ یہ ایمان کے مد مقابل بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے. فاذکرونی اشکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہ آیت کتنے بار پڑھتے ہیں, واشکروا لی ولا تکفرون, شکر کرو میرا اور میری ناشکری نہ کرو. تو شکر شروع ہوتا ہے اپنے رب کی پہچان سے, اس پر ایمان لانے سے. اس لیے اس آیت شریفہ کا خود بخود معنی یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے یہ انہی کو انہی کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ ناشکری کی زندگی. مگر اگر یہ ناشکری ہم میں آ جائے تو, اور آ تو گئی ہے نا, کیونکہ شکر کا دوسرا درجہ جو ہے, پہلا درجہ منعم حقیقی, نعمت کے عطا کرنے والے کو پہچاننا. دوسرا درجہ جو نعمت عطا کی گئی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا. اگر کسی نعمت کا استعمال غلط کرے اور الحمدللہ بولے, یہ دوغلاپن ہے, یہ منافقت ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اللہ کے حکم اور اس کے رضا کے مطابق استعمال کرنا شکر ہے, اور اگر اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال کیا جائے یہ ناشکر. اور اس کے بعد پھر زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا کہ بس میرے مولا. یہ تیسرا درجہ ہے, ہم کو صرف تیسرا درجہ آتا ہے. پہلا درجہ تو الحمدللہ ایمان کا کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے, لیکن بیچ والا جو بہت اہم درجہ ہے نعمت کا شکرانہ ہے, اس کا صحیح استعمال, اور کفران نعمت ہے اس کا غلط استعمال. اب اللہ نے کیا کیا نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. جب گن نہیں سکتے تو اس کا شکریہ کیا ادا کرو, کیا شکریہ ادا کرو. اب آگے فرما وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, اور انسان خود اس پر گواہ ہے. اس کے اعمال دیکھو, اس کے اعمال دیکھو, یا وہ گھوڑے کی وہ کیفیات جس کی شروع میں رب تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی, کیا اس انسان میں بھی کہیں پائی جاتی ہے؟ نہیں. اس لیے فرمایا یہ خود اپنے آپ پر اپنی نہ, یہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ, یہ ذَٰلِكَ جو ہے کس کے لیے آیا, لقنوت کے لیے, اس کی ناشکری پر. یہ خود اپنی ناشکری پر گواہ ہے. اس کا صبح سے شام تک اس کے اعمال دیکھو, یہ مسلسل اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے, دیا ہوا اپنے رب کا کھاتا ہے, شکرانہ غیر کو ادا کرتا ہے, سر کو اس کے جسم کے اوپر اس کے رب نے بنایا, اور یہ ظالم سر کو اللہ کے سوا غیروں کا کر. یہ سب کے سب ناشکری, شرک بھی ناشکری, کفر بھی ناشکری. اور میرے بھائیوں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ, پوری ذمہ داری کے ساتھ, اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال, ہماری شادی, ہماری خوشیاں, ہمارے غم, ہماری دعوتیں, ہماری مجلسیں, ہماری محفلیں, سب کا سب جو ہے کس چیز کا شکار ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے برابر کے مطابق خرچ کرنا شکر ہے, اور اس کے ہٹ کر خرچ کرنا ناشکر ہے. وَمَا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ,
اور بے شک یہ انسان، خیر کا لفظ استعمال ہوا. خیر کا لفظ جو ہے وہ لغت میں دو معنی ہوتے ہیں. ایک خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، اور دوسرے خیر کا مطلب ہوتا ہے پیسہ، روپیہ، مال. سورہ بقرہ میں فرمایا نا، ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین. اگر مال چھوڑا ہو تو والدین، وہاں پر خیر کا مطلب بھلائی کر سکتے ہیں. ترجمہ کرنے کے لیے سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے کہاں یہ لفظ استعمال ہوگا. تو خیر کا مطلب بھلائی بھی ہوتا ہے اور خیر کا مطلب مال بھی. یہاں اس سے مراد مال ہے. وَإِنَّهُ، اگر وہ خیر سے ہی بھلائی، جو بھلائی کے معنی میں ہے، اگر وہ ہر بھلائی سے محبت کرنے لگے تو ناشکرہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہاں پر اس خیر سے مراد مال ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے، بہت زبردست ہے، جم کے محبت کرتا ہے. یہاں پر مال کے بارے میں تذکرہ جب آیا، ایک بات عرض کریں، مال کا کمانا عبادت ہے. مال کا کمانا حسب ضرورت، حسب ضرورت مال کا کمانا عبادت ہے. اہم ترین عبادت زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کی. اس کے بعد یتیموں کا، بیواؤں کا، غربا کا، امت کے ضرورت مند طبقے کا، سب کی کفالت مال سے. تو مال فی نفس ہی جو ہے وہ انتہائی پسندیدہ چیز ہے، جس کا حاصل کرنا فرض ہو. جیسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے نا، ویسے روزی اگر حلال طریقے میں کمائی جائے تو اس کا بھی ثواب ہے. لیکن روزی حلال طریقے پر روزی میں پوری وہ احتیاط ہو کہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو ہماری روزی کو مخدوش کرے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط، رزق حلال، رزق نہیں، رزق حلال. اپنے اپنے رزق پر نگاہ ڈالو. جو تاجر حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے رزق حلال کا. تاجر حضرات، میں اللہ کا شکر ہے کہ طویل ملازمت کر کے نکلا ہوں، 40 سے 41 سال. لیکن ملازمین جو ہیں ان کے لیے بہت آزمائش ہوتی ہے. ملازمین جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت آزمائش ہوتی ہے. یہ آپ کے آفس کا ٹائم کیا ہے؟ 10 سے 5. لنچ ٹائم 1 سے 1:30. بس یہ 10 کا مطلب 9:59 پہ وہاں پہنچنا ہے، اور 5 کا مطلب 5 بجے وہاں سے نکلنا ہے. 10:30 بجے، 11:15 بجے ہلتے ہلتے پہنچ رہے ہیں. اور اگر سپروائزر کچھ بولے تو اس سے جھگڑے بھی کرتے ہیں. پھر بعد میں آدھا گھنٹہ چائے پینے کے لیے جا رہے ہیں، گپ ہانک رہے ہیں وہاں. لنچ میں آدھے گھنٹے کا لنچ ہے، 1 گھنٹہ تو گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. اور پھر 5 بجے تک کیا بیٹھنا ہے، چلو نا 4 بج گیا، بہت کام ہے. اس سلسلے میں معارف میں، معارف القرآن جو ہے وہ ظاہر وہ تفسیر ایسی ہے کہ عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ذرا اچھی اردو. مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، انہوں نے لکھا کہ عام ملازمین نہیں، میں مدارس کے علماء سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی روزی پہ نگاہ ڈالیں کہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں تنخواہ کے عوض میں جو طے کی گئی ہیں وہ ذمہ داریاں باقاعدہ پوری ادا ہو رہی ہیں یا نہیں. اور دوسرے وقت کی وہ پابندی. یہ ظاہر ہے کہ امپلائمنٹ جو ہوتا ہے، ملازمت جو ہوتی ہے، اس میں 2 شرطیں ہوتی ہیں. بھئی آپ کی اتنی تنخواہ ہے ایک، اور اس تنخواہ کے بدلے آپ کو یہ، اور ایک اتنے بجے سے اتنے بجے تک ایک بات، اور دوسرے یہ اور یہ کام. ان دونوں میں اگر کہیں کمی ہوگی، کیونکہ میں مدرسے میں مفتی ہوں اس لیے میرا کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں، تیری آمدنی بھی مخدوش ہو جائے. یہاں پر مال کے تعلق سے یہ بات صرف یاد رکھیں کہ مال فی نفس ہی برا نہیں. لحب الخیر، مال کی محبت. محبت کس سے ہونا چاہیے؟ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، والدین سے محبت، دوست سے محبت، یہ محبت. لیکن یہ ساری محبت سے زیادہ محبت کیسے ہونا چاہیے؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے. مال کو حاصل کرنا جائز طریقے پر،
اس کو جائز مدوں میں خرچ کرنا یہ عین عبادت ہے، لیکن یہ مال اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں کہیں رکاوٹ بن جائے تو یہ مال جو ہے وہ انتہائی خطرناک اور آدمی کو ہلاک کر دے۔ یہاں سے مراد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ جو ہے مال کی ایسی محبت کہ جو اللہ کے، ابھی ہمارے یہاں جو نمازی طبقہ ہے وہ کتنے پرسنٹ؟ 10% نا، 10 سے بھی کم۔ باقی لوگوں کو کس چیز میں نماز سے روکا؟ یہ فجر میں نیند نے روکا، فجر میں نیند نے روکا۔ اس وقت کس سے محبت رہتی؟ نیند سے محبت۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو اٹھتے نا، اللہ سے محبت ہوتی تو بستر چھوڑتے نا، اس وقت نیند کی محبت نے روکا۔ باقی جو 4 نمازیں اس میں کس نے روکا؟ اس میں دکان نے روک دیا، اس میں کاروبار نے روک دیا، اس میں کمائی نے روک دیا۔ گویا نمازی صرف وہی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یا ان کو من اور سلوہ اتر رہا ہے آسمان سے، اور یہ ایک عقل مند کی اولاد جو ہے یہ پیسے کما رہا ہے، مال کی محبت نے اس کو نماز سے روکا۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال سے انتہائی شدید محبت۔ یہ محبت وہ محبت ہے جو اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں روڑے اٹکا دے، یہ محبت بالکل اللہ کو پسند نہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اس کو معلوم نہیں کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ سب کا سب اکھاڑ کے باہر کر دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، 2 چیزیں ہوں گی، زمین کا سینہ پھاڑ کے زمین سے اس انسان کو نکالا جائے گا، اور پھر اس انسان کے سینے کو پھاڑ کے اس کے جذبات اور اس کی نیتوں کو باہر کر دیا جائے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلی حدیث شریف بخاری شریف کی طویل حدیث ہے، وہ اس کا ایک حصہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر۔ یہاں تو ہم نہ جانے کتنے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکتے، ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہماری دینداری، اور اس کے بعد ہماری جذبات۔ فرمایا قبر سے مردے نکالے جائیں گے، اور ان مردوں کے سینوں سے ان کے رازوں کو نکالا جائے گا، ان کی نیتوں کو نکالا جائے گا، ان کے ارادوں کو نکالا جائے گا، اور ان نیتوں اور ارادوں کے اعتبار سے اس کے اعمال کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت واضح کرے۔ کتنا بھیانک ہے، کتنا بھیانک ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بلا شبہ ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا، انہیں کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ ویسے اللہ ہمیشہ باخبر ہے، لیکن اس دن کوئی چیز وہ چھپا نہیں سکیں گے، بلکہ ان کی ایک ایک چیز جو آشکارا ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت سے بچائے۔ آخر میں ایک بات عرض کریں کہ یہ درس قرآن کا سلسلہ آپ کو الحمدللہ تکمیل کی طرف اللہ پاک لے جا رہے ہیں اپنے فضل و کرم۔ تو ابھی آخری میں کوئی اعلان ہو رہے گا؟ ہاں، اگلا جمعہ جو ہے جزاک اللہ، وہی اگلا جمعہ جو ہے آپ کے شہر میں امیر شریعت جھارکھنڈ اور بہار مولانا ولی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو صفا بیت المال ہے ان کے پروگرام ہیں یہاں کام کے، تو اگلے جمعہ وہ حضرت یہاں رہیں گے، پیشہ بازی ان کا پروگرام بھی ہے۔ تو اتنے بڑے عالم دین ہو تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے، ہم نے بھی آ کے سننا ہے، آپ کو بھی سننا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم پیچھے ہمارا کام جو ہے استفادہ کرتا ہے، ہم طالب علم، اس لیے اگلا درس جو ہے وہ ملتوی رہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سے اگلے ہفتے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پھر باقاعدہ ہمارا درس ہوتا ہے۔ آپ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ درس جو ہوتے ہیں ظاہر مردوں کے لیے مسجد میں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے، لیکن ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے ان کے کانوں تک اللہ رسول کی بات پہنچانے کا اپنے پاس کیا کرنا ہے؟ مسجد میں تو وہ آتے نہیں ہیں، ہمارے خطبات وہ سنتے نہیں، ہمارے بیانات وہ سنتے نہیں، وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نا، ان کے بھی وہ سارے چند احکام ایسے ہوتے ہیں جو مرد اور خواتین کے الگ الگ ہوتے ہیں، باقی سب نماز ان کے بھی فرض ہے۔ یہ ابھی یہی ہوا، سینوں کے راز نکالے جائیں گے، ان کے بھی نکالے جائیں گے، ہمارے بھی نکالے جائیں گے، کون بچے؟ سب پورا قرآن ویسے قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کرتا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اس میں
مومنات خود بخود شامل ہوتی ہیں، خود بخود شامل، جتنے احکام یا ایھا الذین آمنوا ہیں اس میں خود بخود ساری ایمان والی بہنیں اور بیٹیاں شامل ہیں قیامت تک۔ اب ایک ان کو سننے سنانے کی دقت، ایک تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہمارے ساتھی پچھلے کئی مہینوں سے زوم پر اس درس کو ڈائریکٹ ریلے کرتے ہیں، درس ہوتا ہے تو زوم پر ریلے ہوتا ہے، کچھ ہماری بہنیں بیٹیاں، کیونکہ اس کا زوم کا فائدہ یہ ہے کہ پورا انٹرنیشنل۔ اسی طرح ایک اور انتظام جو الحمدللہ کر لیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ اس کو یوٹیوب پر بھی ڈائریکٹ ریلے کیا جاتا ہے۔ یہ جو درس اپنا ہوتا ہے صرف یہیں کا درس نہیں، یہاں کا عشاء کے بعد کا درس، ناگپور کا اتوار کا درس، مغرب کے بعد کا، یہاں تک کہ جمعہ کا بیان بھی، نہ جانے کب کہنے والا تو انتہائی ناکارہ، لیکن خدا جانے کب کون سی بات کس کے دل پر اثر کر جائے اور اس کے اندر کوئی خیر ہو جائے تو اس کے اجر و ثواب میں ہم بھی اور آپ بھی حصے دار ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلا جو درس اتوار کا ہوا اس کے 2000 سے زیادہ ویوز ہیں۔ اب بتائیے 2000 آدمی تو ہم جمع مسجد میں جمع کر سکتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہماری گھر کی بہنیں بیٹیاں ہیں۔ تو اس طرح سے یوٹیوب پر بھی ڈائریکٹ جیسے زوم پر آتا ہے اسی طرح یوٹیوب پر بھی یہ درس الحمدللہ آتا ہے۔ تو اس کو یوٹیوب میں سمپل ہے کہ حافظ مجتبیٰ، مصطفیٰ نہیں مجتبیٰ، MUJTABA، حافظ مجتبیٰ نعت پاک آفیشیل، بس اس پر آپ گئے۔ اب میرا معروضہ یہ ہے کہ اس پر جا کے جب بھی کوئی بیان سنیں، کوئی نعت بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک نعتیں ہیں، اور وہ نعت کا کمال یہ ہے کہ کسی نعت میں کوئی مشرکانہ بات نہیں ہے، نہ نعت جو ہے وہ سب سے نازک صنف ہے شاعری میں، آدمی کی گردن پھنس جائے۔ تو سارے بیانات بھی ہمارے یہ درس، اتوار کا درس، جمعے کا خطاب سبھی رہتا ہے الحمدللہ اس پہ۔ تو ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو دیکھیے، اگر قرآن نہیں سنیں گے، دین کی بات نہیں سنیں تو کچھ نہ کچھ سنیں گے نا، یا تو آپس میں بات چیت کریں گے، اس میں خدا جانے گناہ کے کتنے پڑے۔ جس طرح ہمیں اور آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا کہ یہ وقت ہم نے مخصوص کر لیا اللہ کی کتاب کے لیے، ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی تلقین کر کے عشاء کے بعد نماز پڑھ لو اور سارے کام کاج ایک طرف سمیٹ لو، یہ آدھا پون گھنٹہ جو ہے دیکھو اللہ کی کتاب کی بات ہوتی ہے، اس میں کون سی بات تمہارے کام ہے۔ اور اس میں میرا معروضہ ہے کہ اس کو سماعت فرمانے کے ساتھ ہماری بہنیں جو بھی سنیں اس کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے پروگرام آنے والے ہیں وہ جیسے ہی شروع ہوتے پٹ سے اس کے اوپر انفارمیشن آ جاتی ہے، تو یہ بھی خیال کریں۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے بولنے بتانے سے کوئی بہن بیٹی سنے، کسی بات پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ گواہ ہے میرے بھائیوں کہ انشاءاللہ اس کا جو ثواب ہم کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ یوٹیوب کا جو وہ چینل ہے وہ حافظ مجتبیٰ نعت پاک آفیشیل، اس کو بہنوں کو اس کا پابند کریں کہ اس وقت وہ اپنے گھروں میں قرآن شریف سنیں۔ یعنی یہ یہاں ہوتا تھا ہمارے گھر میں بھی لوگ سنتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ یعنی اس کا صحیح استعمال جو ہے اس ٹیکنالوجی کا، ورنہ یہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، سیدھی بات، اس میں گناہ کے پہلو زیادہ ہیں بھلائی کو چھوڑ کر، اس میں کوئی رائے نہیں۔ لیکن اللہ کی توفیق جس کو شامل ہو جائے وہ بری سی بری چیز کو بھی خیر کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے راستے پہ چلنا آسان فرما دے۔ الہ العالمین اپنی معرفت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما۔ اللہ تو نے آج کی اس صورت شریفہ میں گھوڑوں کا تذکرہ فرمایا، تیرے جتنے وفادار، اللہ ہم تو اٹھنے بھی وفادار نہیں، مولا ہمیں اپنا وفادار بنا لے، اپنے نبی کا وفادار بنا لے۔ اللہ ہمیں اپنا وفادار بنا لے، اپنے نبی کا وفادار بنا لے۔ اللہ ہم سے اپنی رضا کے کام لے لے مولا۔ اللہ پوری امت مسلمہ کسی یتیم بچے کی طرح جو ٹھوکر کھا رہی ہے، اللہ تو ہی اس کا سہارا ہے، اور جس کا تو سہارا بن جائے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ امت مسلمہ پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔